بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر۔ ناظرین، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، انتہائی تکلیف دہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی نے اپنا ایئر لائن آپریشن عرب امارات میں بند کر دیا ہے۔ آخری فلائٹ واپس آ گئی ہے اور اس کے بعد ترکی نے امارات کے لیے فلائٹیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے امارات کے 10 جہازوں کا یونان کی مدد کے لیے جانا۔ شاید آپ کے علم میں بات ہو کہ ترکی کو اپنے سمندری حدود میں تیل کا ایک بڑا ذخیرہ ملا ہے، جو اب وہ ظاہر ہے نکالے گا، اور یونان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے۔ اس پہ دونوں کی آپس میں جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی تک اسرائیل کھل کر ایسے تو سامنے نہیں آیا تھا، اب یہ چونکہ یہ ٹٹو پھٹو ان کو مل گئے ہیں، یہ اماراتی اور دوسرے، تو اب یہ اس کو لا رہا ہے سامنے۔ امارات نے جہاز نے جو حملہ ادھر ایران کے اس پہ ماہی گیروں پہ کیا تھا، وہ بھی اسی کی شے تھی۔ اب اسرائیل دھڑا دھڑ اپنا خطرناک ترین اسلحہ، میزائل اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ پہنچا رہا ہے امارات، اور وہ بیوقوف جو ہیں بادشاہ ہمارے، وہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، اور یہی وہ چاہتے تھے۔ ترکی کو تو انہوں نے روکنا ہر صورت۔ دیکھیے نا، خلافت کا اگر کوئی بھی کانسیپٹ باقی ہے تو وہ ترکی کے حوالے سے ہے نا۔ عثمانی خلافت کے کون ہیں دعوے دار؟ ان کی باقیات کون ہے؟ یہ ترکی ہے۔ اور اگر آیا صوفیہ کی میں جو نماز اور اذان کے بعد سے جو طیب اردگان کے ارادے سامنے آئے ہیں، جس طرح اس نے اپنی جو پرانی روایات ہیں عثمانیوں کو ان کو دہرایا ہے، تو اس کے بعد سے تو وہ کانشیس ہو گیا، سارا عرب ورلڈ کانشیس ہو گیا ہے، اسرائیل کانشیس ہو گیا کہ بلا کہاں ہمارے گلے لگی ہے پڑھنے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ امارات کو استعمال کر رہا ہے ایران کے خلاف اور ترکی کے خلاف، کیونکہ ترکی اور ایران کے بہرحال اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی ایک سنی ملک ہے، عقیدے کے لحاظ سے گو کہ وہ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، لیکن چلے سیدھی بات ہے، وہ سنی ملک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بھی تو ایران سے تعلقات ہیں، کبھی ایک دوسرے سے انہیں تو کوئی شکایت نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح کی شکایات ہمیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے معاملے میں انڈیا دخل دیتا تھا وہاں، اسرائیل جو تھا وہ دخل دیتا تھا وہاں، اور معاملات بگڑتے تھے۔ ادھر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جو یہ امارات کے جہاز وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ترکی نے کہا ہے کہ وہ انہیں نشانہ بنائے گا۔ جو بھی غیر ملکی فوج، ترکی کا اعلان ہے، یونان کی مدد کے لیے آئے گی، ترکی اسے جنگ کرے گا، وہ تو لڑائی لڑیں گے۔ ایسی بات تو نہیں اب ٹھنڈے پیٹوں وہ اپنا جو ذخیرہ ہے تیل کا اتنا بڑا تو وہ ان کے حوالے کر دیں گے، اس طرح تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسرائیل اور امارات کے تعلقات کیوں قائم ہوئے ہیں، اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں، اور کس طرح یہ پیچھے سے پش بیک کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ابھاریں گے، تاریخ دہرائیں گے، اور بے وقوف مسلمان ان کے اشاروں پہ بندروں کی طرح ناچیں گے، کیونکہ ان کی کمزور نبضیں انہوں نے اپنے قابو کی ہوئی ہیں۔ اس مرحلے پر ظاہر ہے سعودی عرب کا ساتھ تو انہیں نیچرلی میسر ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایران اور ترکی کے خلاف متحد ہو گئے ہیں عرب ممالک پلس اسرائیل پلس امریکہ اور اسرائیل کے سربراہی میں
لیکن ہمت نہیں ہے نہ امریکہ کی نہ اسرائیل کی کہ وہ براہ راست آئے. جب ایسے گدھے میسر ہیں تو وہ براہ راست حملہ ہی کیوں کرے گا؟ سوچئے ذرا. میرا خیال ہے اب ہمیں سب لگی لپٹی رکھ کر پاکستانی فوج کی طرف سے ایک بھرپور اعلان ہونا چاہیے کہ ہم ترکی کے خلاف جارحیت کرنے والے ملک کے مقابلے میں ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیے ترکی نے ہمیں کیا کچھ دیا، اتنے اس کے احسانات ہیں ہم پر. میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے ہمیں کون کون سے جہاز دیے ہیں، F-16 دیے ہیں اور بڑا کچھ دیا ہوا ہے. اس مرحلے پر ہماری خاموشی جو ہے نا مجھے بڑی کھل رہی ہے. نہ صرف یہ میری درخواست ہے پاکستان کے مقتدر اور فیصلہ ساز حکمرانوں سے کہ براہ کرم ترکی کو اکیلا نہ چھوڑیں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کا ساتھ دیں. میرا نہیں خیال کہ اگر ہم سعودی عرب کا اس طرح اس کے ناجائز خواہشات پوری کرنے میں ساتھ دے سکتے ہیں تو ترکی کو کیوں اکیلا چھوڑیں؟ وہ ہمارا برادر ملک ہے اور نیا اسلامی بلاک میں مرکزی کردار اسی نے ادا کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ ادا کیجیے. جانیے جتنی بھی جگہ آپ کو اپنے گھر میں میسر وہاں پہ سبزیاں لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، پھل دار درخت لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.